سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 163۔ بنی اسرائیل کے واقعات کا تسلسل جاری ہے کہ یہ قوم مسلسل سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پہلے اور بعد میں دنیا میں رہی، حتیٰ کہ کئی انبیاء ان میں تشریف لائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت بعد سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کے واقعات تو گزر چکے ہیں، البتہ یہ بنی اسرائیل کے واقعات کے ضمن میں یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا ملتا ہے بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل ہی کی طرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی تشریف لائے، تو وہ واقعات بھی بنی اسرائیل کے باقاعدہ موجود ہیں۔ تو ان سلسلہ واقعات میں جب اللہ کریم بنی اسرائیل کے واقعات ارشاد فرماتے ہیں، ان کی بوڑھوں کی ہسٹری، ان کی قوم کی تاریخ جب قرآن بیان کرتا ہے سورۃ البقرہ میں، تو وہاں اللہ کریم نے ان کو یہ واقعہ بھی یاد دلایا تھا کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تمہارے بڑے اس طرح کرتے آ رہے ہیں دین حنیف کے ساتھ زیادتیاں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تم ہی میں سے تھے وہ جنہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی تھی۔ تو جس قوم کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں اصحاب السبت انہی کو کہتی ہیں کہ ہفتے کے معاملے میں بنی اسرائیل کے قوم آئی تھی جنہوں نے زیادتی کی تھی۔ تو وہ کیا واقعہ تھا؟ چنانچہ قرآن پاک بڑی تفصیل سے ان کا واقعہ اور ان کی شرارتیں ذکر کرتا ہے کہ جو دین کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کی یہ قوم مشہور ہے کہ کانت حاضرۃ البحر، کہ یہ ایک ساحل سمندر پر تھی، دریا کا ساحل تھا، سمندر کا ساحل تھا، مشہور یہ ہے کہ وہ دریا کا ساحل تھا۔ ان کی بستی کا نام مدین تھا جو ساحل پر آباد تھی، اور یہ مصر اور ایلا ان بستیوں کے درمیان میں ایک بستی آتی ہے۔ تو چونکہ دریا کا ساحل بہت بڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی وہ آبادی تھی، واللہ اعلم۔ تو چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شریعت میں انہیں کی شریعت سے چلتا آ رہا تھا کہ ہفتے کے دن کو وہ اپنے لیے عبادت کو خاص کرتے تھے۔ اب حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن یہ ہر ایک قوم کے لیے عبادت کے لیے اسپیشل بنایا ہے، اسی لیے ہمارے لیے جمعہ کی نماز یہ اسپیشل ہے باقی 6 دنوں کی نسبت۔ اور حدیث میں آیا کہ یہود نے یہ دن قبول نہیں کیا تھا، فطرت سے ہٹ گئے تھے وہ،
اور عیسائیوں نے بھی یہ دن قبول نہیں کیا، وہ بھی فطرت سے ہٹ گئے۔ جو ان میں نیک لوگ رہے وہ تو رہے، لیکن یہ جمعہ کے دن کو فطرتی عنوان سے چننا، عبادت کے لیے محض کرنا، تو یہ ایک فطرت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، اللہ کی اپنی مرضی ہے کون سا دن فطرتاً مناسب رہے گا زیادہ عبادت کرنے کے لیے، اسپیشل عبادت کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کو ہماری فطرت کا پتہ ہے نا، کیونکہ اللہ نے ہی ہماری فطرت کو بنایا ہے، پیدا کیا ہے، تو لہذا چناؤ اللہ کریم جو دے گے وہی ہوگا۔ بندے اب اپنی طرف سے چننے لگ جائیں تو ظاہر ہے ان کو کافی نقصان ہونے ہیں۔ اسی لیے یہ جو مسلمان ہیں آزما کر دیکھ لیں کہ جمعہ کے دن کی چھٹی کریں اور اسپیشل عبادت کے لیے نکالیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زیادہ پابندیاں اس دن کے لیے کوئی نہیں لگائی، صرف ہمارے لیے جمعہ کے وقت کے لیے پابندی لگائی ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ۔ البتہ جمعہ سے پہلے جمعہ کے بعد یہ اللہ نے کوئی پورے دن کے لیے پابندیاں نہیں لگائی، لیکن اگر کوئی اس دن کو اسپیشل عبادت کے لیے اہتمام کے ساتھ بنا لیتا ہے تو وہ دیکھے اس کی زندگی میں عجیب نکھار آئے گا، عجیب اس کے لیے فوائد آئیں گے۔ فطرت سے ہٹ گئے ہیں، اتوار کی چھٹی بنا دی اور جمعہ کی چھٹی کو متاثر کر دیا، تو ظاہر ہے خود ان کے لیے بوجھ بن گیا ہے۔ بہرحال یہ تو کوئی عقل مند اس بات کو چھیڑے اور اس کو اوڑھنا بچھونا بنائے اور اس پر تبصرہ کرے تو ضرور اس کی عقل اس کو یہ جواب دے گی کہ واقعی فطرت سے ہٹنا یہ کافی نقصان دہ ہوا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے فطرت بنائی تھی ان کے لیے، لیکن انہوں نے کہا جی ہفتے کا دن یہاں ہم عبادت کریں گے، تو واللہ عالم اللہ نے کس طریقے سے جمعہ ہٹا کر ان کے لیے ہفتے کا دن مخصوص کر دیا تھا عبادت کے لیے۔ البتہ فطرت یہ ہے کہ یومیہ عبادت ہونی چاہیے، جس طرح جسم یومیہ خوراک مانگتا ہے، یوں تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہفتے میں بندہ ایک دن عبادت کر کے سارا ہفتہ چھٹی کر لے تو یہ فطرت سے ہٹ جائے گا، اور فطرت سے ہٹنے کا نقصان کیا ہوتا ہے وہ یہ واقعہ سنا رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، ان سے پوچھئے میرے پیغمبر ان بستی کے اس بستی کے بارے میں التي كانت حاضرة البحر، جو ایک ساحل پر آباد تھی دریا کے، اذ يعدون في السبت، جب انہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کی، اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شرعا بہت زیادہ اچھل اچھل کر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو یوں مچھلیاں نہیں آتی تھی سامنے اچھل اچھل کر، کذالک معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ دیکھا جی کہ ہفتے والے یہ مچھلیاں پکڑنے والی قوم تھی تو ہفتے والا دن تو عبادت کے لیے خاص تھا۔ اب یہ مچھلیاں اگر آپ نے مچھلیوں کا شکار کیا ہے، یہ ہر مخلوق اپنے شکاری کو اچھا، اپنے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو یہ جو پرندوں کا شکار کرنے والے ہوتے ہیں یا شہد کی مکھیوں کا شکار کرنے والے ہوتے ہیں یا مچھلیوں کا شکار کرنے والے، تو یہ ان کے طور اطوار اور عادات سے واقف ہوتے ہیں۔ آپ نے پتہ نہیں مچھلیوں کا شکار کیا ہے کہ نہیں، میں نے بھی کچھ عرصہ کیا ہے، تو وہ جب مچھلیاں پانی کے اوپر تیر تیر کر ان کے جھنڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، پانی کی حرکت محسوس کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر جو ہے نا مچھلی بہت زیادہ کھڑی ہے، لیکن جیسے ہی کسی آدمی کے تیور دیکھیں نا کہ بدل رہی ہیں، ہماری طرف آ رہی ہیں، تو جھنڈ کے جھنڈ اس طرح بھاگتے ہیں کہ پورا پانی جو ہے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو یہ فطرتی تقاضا ہے
کہ پورا ہفتہ اگر کوئی شکار کرتا رہے تو آخر مچھلی نے آنا ہے، خوراک بھی کھانی ہے، ساحل پر خوراک زیادہ ہوتی ہے کیونکہ زمین اوپر کو اٹھی ہوتی ہے، ان کو نیچے نہیں جانا پڑتا، اور یہاں ساحل پر آ کر ان کو خوراک کھانی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ فطرت سے ہٹے نا کہ باقی 6 دن شکار کرتے اور ایک دن ساحل پرسکون ہوتا، تو مچھلیاں بھی عقل مند ہیں، وہ بھی دیکھنے لگ گئی۔ اپنی خوراک کے لیے تو ہر جانور عقل مند ہوتا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہفتے والے دن ساحل بڑا پرسکون ہوتا ہے، تو بھائی ساری مچھلیاں ہفتے والے دن ساحل پر آ جاتی اور سامنے اچھل کود رہی ہوتی۔ ساحل کے قریب پانی کم ہوتا ہے تو مچھلی سامنے اچھلنے لگ جاتی ہے۔ اب پورا جو ہفتہ ہوتا تو وہ مچھلی ساحل کے قریب نہ آتی کیونکہ ساحل پر شور ہوتا تھا، پکڑنے والے بہت زیادہ ہوتے تھے، تو مچھلی دور تک چلی جاتی اور اپنی خوراک کا بندوبست وہ ہفتے والے دن کر لیا کرتی تھی۔ چونکہ یہ فطرت سے لوگ ہٹے تھے نا، تو فطرت سے ہٹنے والے پر امتحان زیادہ آ جایا کرتے ہیں جی۔ تو یہ دین حنیف جو ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو بندہ چھیڑے نہیں، ذرا سا چھیڑے گا تو یہ الٹ آئے گا، تکلیف آئے گی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ اللہ نے قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، یہ ذریعہ ہمارے لیے بنایا ہے رہنمائی کا۔ اب چاہیے یہ کہ بندہ اس کو پڑھے، اس پر عمل کرے۔ اب اس کی تعلیم کو دیکھ لیں، فرض کریں اس کی تعلیم سے بندہ ہٹے اور دنیاوی علوم کو ایجاد کرنے لگ جائے اور پڑھنے لگ جائے، جس طرح کے قوموں نے کیا۔ کتاب اللہ سے ہٹے اور کتاب اللہ کے علاوہ اور علوم اور فنون دریافت کرنے شروع کیے۔ جب مسلمان کتاب اللہ کے علوم اور فنون جمع کرتے رہے، تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کی آسان ترین، لائق ترین اور تجربہ کار قوم مسلمانوں جیسی نہ پہلے آئی ہے نہ بعد میں آئی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ذریعہ تعلیم تھا یہ بڑا عمدہ تھا۔ عجیب عجیب یہ نسخے تلاش کر لیتے ہیں، عجیب عجیب فارمولے ان کے پاس، بڑی عجیب عجیب ٹیکنالوجی انہوں نے ایجاد کی ہیں، لیکن کفر نے ان پر ایسا یکبارگی حملہ کیا ہے کہ آج ہمارے اوپر ہونے والے حملوں کو تقریباً 1000 سال گزرنے والا ہے۔ کتنا جی؟ 1000 سال کے باوجود بھی ابھی مسلم اقوام کہیں نہ کہیں زندہ ہیں اور اپنے طور اتوار کو جاری رکھے ہوئے ہیں، الحمدللہ قرآن و سنت پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی مسلم قوم سے یہ تعلیم چھینی نا اور آئی غیر فطرتی عمل، وہ اتنے مشکل علوم میں پڑ گئے کہ دماغ خراب ہونے لگے، دوائیاں ایجاد کرنی پڑی، یہ وہ پیسے لگانے پڑے، ایسے اتنے زیادہ نظام تعلیم پر طاقتیں، روپیہ، پیسہ صرف ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنی یونیورسٹیاں ہو گئی ہوں گی۔ میں نے سنا ہے کہ شاید 500 سے زیادہ ہیں ریکگنائزڈ ہوں یا بغیر اس کے، وہ جو ہے 500 سے زیادہ ہیں، اور کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو ٹاپ 10 میں ہو۔ یہاں سے پڑھنے کے بعد باہر ملکوں میں دوبارہ وہ تعلیم کرنی پڑتی ہے جی۔ نظام سے ہٹے، اب پیسہ کتنا صرف ہو رہا ہے، قوم کا بیچاری کا بجٹ کتنا صرف ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ فطرتی نظام سے ہٹے گا نا جو بھی، بڑا مشکل کرے گا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اس کو چھیڑے کوئی نہیں، جو بھی اس کو چھیڑے گا انتہائی تکلیف میں جائے گا، انتہائی تکلیف میں جائے گا۔ تو اسی لیے جی یہ انہوں نے فطرت کو چھیڑا، تو جو مچھلیاں تھیں نا وہ ساحل پر آتی تھیں ہفتے والے دن۔ انہوں نے دیکھا تو یہ لوگ کہتے تھے بھئی سارا ہفتہ مارے یہاں پھر رہے ہوتے ہیں، مچھلیاں آتی نہیں ہیں، شکار لگتا نہیں ہے۔ اللہ نے بھوکا تو رکھنا کسی کو نہیں ہے نا، یہ تو انسان کی بھوک کوئی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ نے دینا ہے، پیدا جو کیا ہے تو اللہ رزق دے گا، جو ہوگا پورا سورہ اللہ کر دیتا ہے، بہرحال بھی قحط کے دنوں میں بھی اللہ کھلا دیتا ہے۔ لیکن یہ قوم تھی، یہ کہتے تھے ہماری مرضی کا بجٹ پورا نہیں ہو رہا، لہذا انہوں نے کہا ہفتے والے دن مچھلیاں سامنے منہ چڑھا رہی ہوتی ہیں اور پورا جو باقی ایام 6 گزرتے ہیں ہم یہاں مارے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہیں آتی، کریں کیا؟ تو بہرحال انہوں نے ہفتے کے معاملے میں زیادتی کر دی۔ قرآن صرف اتنا کہتے ہیں اذ یعدون فی السبت، ہفتے کے معاملے میں انہوں نے زیادتی کی۔ اب زیادتی کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم ہفتے والے دن عبادت نہیں کرتے، شکار کریں گے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے ہیلا تراشا۔ کیا ہیلا تراشا؟ کہ ہفتے والے دن شکار کرنا تو منع ہے،
انہوں نے کیا کیا، جمعے والے دن جو ہے نا، اب مغرب کی نماز سے پہلے، کیونکہ جیسے ہی سورج غروب ہو اگلے دن شروع ہو جاتا ہے نا، یہ اس میں قمری تاریخ میں، تو قمری تاریخ کے حساب سے جیسے جمعے کا دن ختم ہونے لگتا، یہ پہلے اپنے جال پھینک دیتے اور کنڈیاں شنڈیاں پھینک دیتے، اور پھینک کر کنڈیاں باندھ کر یہ واپس گھروں کو آ جاتے۔ اب ہفتے والے دن مچھلیوں نے تو وہاں آنا ہے، انہوں نے تو کنڈیوں کو پکڑنا ہے، جالوں میں آ جانا ہے۔ اب یہ کہتے ہفتے والے دن مچھلیاں آ جاتی، پھنس جاتی، جیسے ہی ہفتے والا دن ختم ہوتا، یہ جا کر اتوار طلوع ہوتی نا، جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا تو فوراً جا کر شکار کر لیتے۔ ہم نے تو اتوار والے دن شکار کیا ہے، ہم نے تو ہفتے والے دن کیا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شکار کس کو کہتے ہیں؟ شکار کی تعریف کیا تھی؟ شکار کی تعریف یہ تھی کہ تمہارے قبضے میں کچھ آ جائے۔ قبضے میں تو ہفتے والے دن آ جاتا تھا نا، ہفتے والے دن میں تم یا تمہارا روبوٹ یا تمہارے جال، یہ کوئی بھی اگر ورک کر رہے ہوں گے تو سمجھ جاؤ پکڑ لیا ہے تم نے۔ ایک یہ بھی ہیلا ہے۔ دوسرا ہیلا یہ آیا ہے کہ یہ کیا کرتے کہ انہوں نے نہریں چھوٹی چھوٹی گڑھے سے بنا لیے تھے ساحل کے قریب، چھوٹے سا راستہ بناتے، وہاں سے جب مچھلیاں آتی ہیں اوپر ساحل کے، تو پانی نے تو گڑھے میں آنا ہے، تو اسی طرح یہ مچھلیاں بھی ساری گڑھے میں آ جاتی، پانی تو ریورس ہو جاتا، مچھلیاں واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ پانی چھوٹا ہوتا تھا۔ تو یہ کہتے کہ اتوار والے دن جا کر ہم گڑھے کے اندر جو مچھلیاں پڑی ہیں نا، ہم نے ان کو پکڑا ہے پانی سے، اتوار والے دن پکڑا ہے، پانی سے پکڑا ہے، یہ ہم نے ہفتے والے دن تو شکار نہیں کیا۔ ابھی تم نے شکار نہیں کیا، تمہارے گڑھوں نے تو پکڑ رکھا ہے نا، گڑھے سے پکڑو، کنڈی سے پکڑو، جال سے پکڑو، ہفتے والے دن کوئی چیز تمہاری ورک میں ہے کہ نہیں ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ ہفتے والے دن کوئی چیز ورک میں نہ رہے، کوئی چیز تمہاری ایکٹیو نہ رہے، تمہاری کوئی مشین حرکت میں نہ رہے۔ انہوں نے یہ ہیلے تراشے، واللہ علم۔ اور کیا کیا انہوں نے؟ قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ یعدون فی السبت، ہفتے کے معاملے میں حد شریعت سے بڑھ گئے تھے، حد شریعت جو ہے اس سے۔ اور یہ فارمولہ یاد رکھا کرو جی، سارے لوگوں کو امانت کے طور پر بتاؤ، اور یہ خود بھی یاد رکھو کہ جو پیسہ اللہ نے میری زندگی میں لکھا ہے نا، جو کھانا پینا اللہ نے میری زندگی میں لکھا ہے نا، جو مال اللہ نے میری زندگی میں لکھا ہے، وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اب اس کی صورت کیا بنے گی یہ اللہ کو پتہ ہے، مجھے کم از کم حرام میں ہاتھ نہیں ڈالنا، ہیلے بہانے سے کوئی چیز بیچنی نہیں ہے، چرب لسانی سے کوئی کام نہیں لینا، فراڈ نہیں کرنے۔ مثلاً آپ نے زندگی میں 1 کروڑ روپیہ آپ کے جیب میں آنا ہے، 1 کروڑ روپیہ اس کا مال آپ کے پاس آنا ہے، تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، وہ آپ کے پاس آئے گا۔ نصیبہ کے باشد ز روز ازل برایت ولو کان تحت الجبل، روز اصل سے جو نصیب لکھا ہے نا جی، پہاڑ کے نیچے کیوں نہیں پڑا، وہاں سے بھی نکل کر آئے گا۔ نصیبہ کے باشد ز روز ازل برایت ولو کان تحت الجبل، پہاڑ کے نیچے کیوں نہیں ہے، وہاں سے بھی نکل کر آئے گا۔ تو اب اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ تھوڑا سا بازار نکلے، بینکوں نے سودی سکیمیں اتنی جاری کر دی ہیں، وہ سارے کے سارے ہیلے بہانے۔ حقیقت یہ ہے کہ حدود اللہ کے ساتھ مذاق ہو رہا تھا، حدود اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اور اللہ کی حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں ایک بینک میں گیا، وہاں بینک مینیجر ملا، اس سے پوچھا، گیا تو اپنی کسی شرعی ضرورت کے تحت تھا، کیونکہ ویسے تو بینک کی دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ یہ سودی مرکز ہوتے ہیں، اور سودی مراکز جو ہے یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کے مراکز ہیں، اسی لیے بینک کی مسجد کا امام لگنا بھی جائز نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، بلکہ وہ حرام کے پیسے جو بنی ہو وہ مسجد زرار کے حکم میں ہوتی ہے۔ تو کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے مجھے جانا پڑا، تو وہاں میں نے بینک مینیجر سے پوچھا کہ آپ کہتے ہو یہ ہمارا اسلامی بینک ہے، آپ مجھے ایک گاڑی کا واؤچر بنا کر دے سکتے ہو؟ چونکہ اس کے ساتھ کسی وجہ سے کسی وساطت سے کیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے ایک واؤچر بنا کر دیا۔ مثلاً ایک گاڑی ہے، اس کی جو ہے 7 سال کی اقساط میں ہم آپ کو شرعی اصولوں کے تحت دیں گے۔ یہ ایک ہیلا نکالا ہوا ہے نا تکافل کا، حالانکہ یہ انشورنس اور تکافل ایک چیز ہے، انشورنس بھی حرام ہے تو تکافل بھی جائز نہیں ہے۔ تو
اس نے کہا جی تکافل کے عنوان سے ہم جو ہے نا یہ ایک واچر بنا کر دیں گے. اب اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہوا تھا تکافل، اب نیچے جو اس نے انسٹالمنٹ وہ لکھنی تھی نا، قسطیں لکھنی تھی، ان کے اوپر ہیڈنگ میں بیچارے سے بھول گئے، کمپیوٹر سے سیدھا نہ کر سکے، انشورنس لکھ دیے. کیوں کہ انشورنس اور تکافل ایک ہی چیز تھی نا. اوپر تو تکافل لکھ دیا لیکن نیچے انشورنس لکھا رہ گیا. میں نے کہا جی آپ نے کہا ہم شرعی اصول و کتاب دیں گے، یہ تو نیچے انشورنس لکھا ہے. اس سے ثابت یہ ہوا کہ انشورنس اور تکافل معال کے اعتبار سے دونوں ایک چیزیں ہیں. تو انہوں نے کہا جی اصل یہ ہے کہ ہمیں مولویوں نے پڑھانے کی کوشش کی ہے. 2 نمبر جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، اللہ کے حدود کو نعوذ باللہ ہیلے بہانوں سے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑا ہمیں پڑھانے کی کوشش کی ہے. پڑھے انہوں نے ہمیں چال بازیاں سکھائی ہیں. حقیقت یہ ہمیں ان کی چال بازیاں سمجھ نہیں آتی، ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے. کیوں جی کہ جو دنیا دار ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے مجھے ٹو دی پوائنٹ بات بتا دو. وہ ان شرارتوں اور ہیلوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن جب اس کو کہا جائے کہ آپ یوں کر کے نکل جانا تو وہ کہتے ہیں میں نہیں سمجھا سکتا کم از کم. تو یہ ہیلے بہانے جو ہیں ان کو سرکاری ملاؤں نے سکھائے. اسی طرح ایک ہیلا چل رہا ہے ہیلا اسقاط کے نام سے. ہیلا اسقاط کسے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ نے روزوں کا تو فدیہ بنایا ہے، نماز کا اللہ نے فدیہ نہیں بنایا. مثلا کسی کے روزے رہ گئے ہیں تو مجبوری تھی تو اس کا ایک فدیہ ہے، طعام و مسکین. تو نمازوں کا فدیہ اللہ نے نہیں بنایا. البتہ علماء حنفیہ نے، بعض فقہا محدثین نے وہ کہا ہے کہ اگر کسی کی نمازیں رہ گئی ہیں تو اب کم از کم اس کو ویسے نہ جانے دے، روزوں کی طرح فدیہ دے دے اور اللہ سے امید رکھے کہ اللہ قبول کر لیں گے، ورنہ یہ اس کا ازالہ نہیں ہے. فدیہ اس کا نمازوں کا ازالہ نہیں ہے. اب یہ لوگوں نے امید کے طور پر بنایا تھا، صدقہ کے طور پر ایک چیز بنائی تھی. یہ کوئی نماز کا فری متبادل تو نہیں نہ تھا. اب لیکن بعد کے ملاؤں نے اس کو شریعت کا حصہ بنا دیا. اس فدیہ نماز کو شریعت کا حصہ بنا کر کیا کیا جی کہ اب اس کو بھی نہیں دیتے. شریعت کا حصہ بنا کر اس کو بھی نہیں دیتے. کیا جی یہ KPK میں زیادہ چلتا ہے. KPK کے زیر اثر جو بلوچستان کے علاقے آتے ہیں ان میں بھی چلتا ہے. کیا جی ہیلا اسقاط اسے کہتے ہیں کہ چند لوگ بیٹھتے ہیں، ان کو سرکاری اور پیٹو ملاؤں نے پڑھایا تھا کہ آپ قبر کے ارد گرد بیٹھ جاؤ جی، اور مثلا چند کتنے نماز کے پیسے بنتے ہیں جی، اس کتنے سالوں کی نمازیں جی اتنے لاکھ روپیہ بنتا ہے. اچھا جی یہ چند ہزار روپیہ اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ سارے جو مستحقین ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ میں نے آپ کو دے دیا ہے یہ اس کے اتنی نمازیں گئی، ہاں جی لکھو اتنی نمازیں گئی، آپ مہربانی کریں اس بندے کے پاس پیسے نہیں، آپ اگلے کو دے دیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے اس کی طرف سے یہ فدیہ آپ کو دے دیا. وہ چلتے چلتے پورا چکر میں ہاں بھائی کوئی نماز بچی، وہ کہتے ہیں ہاں ابھی بھی بقائیں، پھر سے وہی 4-5 ہزار روپے وہی چل رہے ہوتے. جس طرح مشہور ہے نا کہ 2 بھائی تھے وہ زکوٰۃ دینا نہیں چاہتے تھے، بہت لمبا چوڑا کاروبار تھا ان کا، تو وہ کیا کرتے ٹوکرے کے اندر بڑے سارے پیسے رکھ دیتے نا، اس کے سیبوں کا بھر دیتے، اور ایک چوک پر ایک بھائی کھڑا ہو جاتا، دوسری چوک پر دوسرا بھائی. ایک بھائی وہ سیبوں کا ٹوکرا اٹھا کر کہتا، کوئی غریب گزرتا، ہاں بھائی تجھے سیب ضرورت ہے یہ لے جا، بس ہماری بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا. وہ اب اندر پیسے ہیں اوپر سیب بھرے، وہ بندہ غریب ہے خوش ہو جاتا، سارا ٹوکرا اٹھا کر اگلی چوک پر بھائی کھڑا ہوتا. وہ کہتا سیب کتنے کے بیچنے ہیں جی؟ مثلا سیب اگر ہوتے 2000 کے 3000 کے تو وہ کہتے میں آپ کو 6000 دیتا ہوں، دیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہاں کیوں نہیں دی 6000، تو وہ 6000 کے خرید. تو سارے پیسے ٹوکرے والے دوبارہ گھر واپس آ جاتے. اللہ کے دین کے ساتھ ہیلے بہانوں کا مذاق انہوں نے شروع کر رکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. پھر یوں کر کے جو ہے چیز حرام ہو جاتی ہے. یہ ہیلا اسقاط یہ ناجائز ہے. ہیلے بہانے تراشنا، انہوں نے ہیلے بہانے کیے نا. اب جی اللہ فرماتے ہیں ہماری آزمائش آ گئی، نبلوہم، ہم نے ان کو آزمانا شروع کر دی، بما کانوا یفسقون، کیونکہ یہ فسق تھا، اور اللہ کے دین میں ہیلے بہانے تلاش کرنا یہ فسق ہوتا ہے. سیدھا سیدھا کام کرو، سیدھا سیدھا. ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ میں غیر محرم کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، یہ جو ہے ناجائز کیوں ہے؟
کیونکہ میں بڑی اچھی گفتگو اس کے ساتھ کرتا ہوں، دین کی باتیں اسے سمجھاتا ہوں۔ جی ہاں، باقاعدہ سوال آیا، اس نے کہا مجھے آپ کوئی ایسا لاجک بتائیں جس سے یہ جائز ہو جائے کہ مجھے سمجھ آ جائے کہ واقعی یہ ناجائز ہے شریعت میں۔ شریعت ایک چیز کو پردے کو حکم کرتی ہے، ٹھیک ہے ہمارا پردہ ہے، یہ بات کرنا کہاں سے حرام ہے؟ ہم نے اس کو شارٹ سا جواب دیا کہ آپ کی بہن اور بیٹے کے ساتھ کوئی اسی طرح دین سمجھائے تو آپ جائز سمجھیں گے؟ اس نے کہا اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، الحمدللہ۔ جی دین فطرت کا نام ہے، جیسی فطرت سے ہٹیں گے تو ناجائز ہوگا۔ شریعت مطہرہ نے پابندی لگائی ہے جن امور کی، ان امور سے ذرا بھی، مثال کے طور پر دیکھ رہا ہوں یہ موبائل ہے، موبائل کے اوپر بد نظری ہے، بد نظری اگر آپ کریں گے اب تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ میڈیکل یہ ڈاکٹرز بھی بتا رہے ہیں، یہ شعبہ جات بھی بتا رہے ہیں کہ بد نظری جب آپ کرتے ہیں، جب آپ گندی چیزیں موبائل پر دیکھتے ہیں تو جسم کی کتنے خلیے ہیں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنی انہونی مرضوں کا آپ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ نظام فطرت کو چھیڑا ہے۔ جیسے اللہ کے دین کو چھیڑیں گے، ایک تو یہ نقصان ہوگا نا کہ گناہ ملا ہے، اور ایک یہ نقصان ہوگا کہ تمہارا اپنا بدن اور تمہاری دنیا بھی اس کے اندر خراب ہو جائے گی۔ اب آئیے جی، سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف سے جو ان کے ماننے والے جو نیک لوگ تھے، انہوں نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا اور سمجھاتے تھے۔ اب اس قوم کے اندر 3 حصے بن گئے، ایک یہ اللہ کے دین کے ساتھ کھیل تماشا ہیلے بہانے کرنے والے، اور دوسری قوم تھی ان کو منع کرنے والی، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والی، اور تیسری قوم ایسے لوگوں کے پر مشتمل تھی جو ان نیک لوگوں کو کہتے تھے یار کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہو، یہ جو گمراہ لوگ ہیں تو نہ سمجھاؤ، ضروری ہے تبلیغ کرنا، ضروری ہے بتانا، تو وہ یہ کہتے تھے۔ تو اب یہ کیا جواب دیتے تھے؟ اہل حق جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے وہ کیا جواب دیتے تھے؟ چنانچہ دیکھیے، فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ جب ایک جماعت ان میں سے یہ کہتی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں تم واعظ کرتے ہو، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو، اللہ مہلکہم، اللہ ان کو برباد کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا، یا اللہ ان کو عذاب دینے والا ہے عذاب شدید، کیونکہ انہوں نے دین کے اندر زیادتیاں تو کر رکھی ہیں نا، آئے گا تو عذاب شدید، لیکن اب ان کو چھوڑو نہ سمجھاؤ۔ تو جواب دینے والے کیا کہتے جی؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ ہم جو ان کو سمجھا رہے ہیں 2 فائدے ہیں ہمارے، ایک فائدہ معذرة إلى ربكم، تمہارے رب کی طرف ہمارا عذر تو بن جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے جب یہ گمراہ ہو رہے تھے، جب یہ قوم گناہوں میں ملوث ہو رہی تھی، جب تمہارے سامنے تمہارے لوگ اللہ کے حدود کو پھلانگ رہے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا؟ تو بس ہمارا عذر تو بنے نا، معذرتاً الی ربکم، اپنے اللہ کے سامنے عذر تو بنانا ہے، ولعلہم یتقون۔ دوسرا فائدہ یہ ہونا ہے کہ کم از کم کسی پر تو ہماری تبلیغ کا اثر ہو جائے گا، کوئی تو بچ سکتا ہے، لعلہم یتقون، کوئی تو بچ سکتا ہے نا، معذرتاً الی ربکم ولعلہم یتقون۔ اگر ویڈیوز بنانے والے علماء کرام اس آیت سے اگر وہ دلیل پکڑے نا کہ معذرتاً الی ربکم، کہ ہم تبلیغ کی غرض سے جو ہے نا یہ ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ اللہ کے سامنے عذر بن جائے، ولعلہم یتقون، اور دوسرا یہ کہ امت بھی بچ جائے، تو ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آڈیو بھی تو موجود ہے، آڈیو کے ذریعے آپ اپنا پیغام پہنچائیں نا، پیغام ہی پہنچانا ہے نا، ضروری ہے کہ اپنی مبارک صورت دکھانی ہے آپ نے، جی مبارک ہی صحیح،
ضروری تو نہیں ہے۔ معذرتاً الی ربکم، اگر اپنے اللہ کے سامنے عذر کرنا ہے تو ناجائز طریقہ تو نہ اختیار کریں۔ خود تو کسی کو حرام سے بچانے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ بھی حرام والے کام کریں جی۔ تو اس لیے بھائی اس ویڈیو کو حلال کرنے کی جتنی بھی ہیلے بہانے والی صورتیں ہیں کوئی بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لہذا اس سے بھی پرہیز کریں۔ اور امت کو دعوت بھی پہنچانی ہے تو آڈیوز کے ذریعے بھی پہنچا رہے ہیں، بڑا اچھا۔ اور آپ خود اپنے تجربے کو دکھائیے کہ جب کسی عالم کی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ نے کبھی اتنی زندگی ہو گئی ہے آپ کو انٹرنیٹ چلاتے ہوئے، موبائل چلاتے ہوئے، کبھی ایسا دن بھی گزرا ہے کہ آپ نے پورا 1 گھنٹہ تقریر سنی ہو ویڈیوز سے؟ میرے خیال میں 100 میں سے شاید 2 بندے کہاں کہ میں نے سنی ہے۔ ویسے نظر کوئی نہیں آئے گا، سارے ایکٹنگ دیکھتے ہیں، تھوڑا سا آگے کر دیا، پھر دیکھا، بعد 2-4 دیکھا اور بات ختم۔ ہاں البتہ جو آڈیوز ہوتی ہیں وہ صرف سنی ہی آن ہی اسی لیے کی جاتی ہے کہ میں آڈیو سنوں، اس میں کم ایسے ہوں گے جو صرف ریورس اور فارورڈ کر رہے ہوں گے، باقی سارے تسلی سے سن رہے ہوں گے۔ اور جب آپ کی آنکھیں اور آپ کے کان دونوں حرکت میں آ جائیں نا تو اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب تک کہ آپ اپنے کان صحیح کر کے نہ لگائیں بات کی طرف تو اس وقت تک بات صحیح سمجھ نہیں آتی۔ کان آپ توجہ سے لگائیں، آنکھوں کو بند کریں اور کسی کی آواز سننا شروع کر دیں تو اس سے زیادہ ہوگا جی فائدہ۔ اور خصوصاً دیکھ لیجیے ہمارے بزرگوں نے جو دین پہنچایا تھا وہ دن مبارک تھے یا ہمارے والے دن؟ وہ دن زیادہ مبارک تھے نا، وہاں کام زیادہ پہنچ چکا تھا، لہذا ہم بھی مبارک طریقے اختیار کریں گے تو ہماری تبلیغ انشاءاللہ پہنچے گی، سمجھے جی۔ تو معذرتاً الی ربکم، تبلیغ کے 2 فائدے ہوتے ہیں، ایک اپنا عذر اللہ کے سامنے بن جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عین ممکن ہے کہ کوئی ہماری اس تبلیغ سے متاثر ہو کر بچ بھی جائے۔ تو جی پھر ہوا کیا جی؟ آیا ایک دن عذاب یہ آیا کہ ان قوم والوں نے ان کے ساتھ جو ہے نا بائیکاٹ کر دیا کہ ہماری اٹھک بیٹھک بھی تمہارے ساتھ نہ ہو، رشتے ناطے بھی نہ ہو، کہ تم اللہ کے دین کو تم نے مذاق بنا رکھا ہے جی۔ یہ الگ انہوں نے محلہ بنا لیا، انہوں نے الگ بنا لیا، روایات میں آتا ہے ایک دن صبح کو ان کے اطراف میں شور شغب کچھ نہیں، خاموشی، کوئی ادھر ادھر نہیں آ جا رہا۔ یہ محلے والے اٹھے، بھائی کیا ہو گیا؟ ان ساتھ والوں کو کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی آواز کا پتہ نہیں۔ یہ جب ان کے جا کر دیکھتے ہیں وہ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے، اللہ یعوذ باللہ۔ جس طرح پچھلا آپ نے واقعہ پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کی قوم ایسی تھی کہ اس روئے زمین پر کہ ساری قوم کو اللہ نے اچانک فرمایا مر جاؤ، وہ مر گئے، پھر اللہ نے کچھ دنوں بعد فرمایا زندہ ہو جاؤ، زندہ ہو گئے۔ تو روئے زمین پر عجائبات قدرت تو بہت آئے ہیں نا، ان میں ایک یہ عجوبہ بھی آیا ہے کہ اللہ نے ان ساروں کو کہا بندر بن جاؤ، ان کے دمیں پیدا ہونے لگ گئی، شکل پیدا ہونے لگ گئی۔ تو جو مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں الجزاء من جنس العمل، کہ اس واقعے میں 2 دفعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ الجزاء من جنس العمل۔ ایک یہ کہ اس قوم نے ظاہراً تو دین پر عمل کرنا چاہا نا، اور باطن میں دین کو خراب کرنا چاہا۔ ظاہراً تو یہ کہتے تھے کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہم کو اتوار ہفتے والے دن شکار کر رہے ہیں، ہم تو اتوار والے دن کر رہے ہیں۔ باطن خراب کیا نا تو الجزاء من جنس العمل کیسے آئی کہ بدلہ اسی طرح آیا جس طرح یہ کام کر رہے تھے، کہ اللہ نے بھی ان کو ایسی شکل دے دی کہ جو انسانوں کے زیادہ قریب ہے وہ بندروں کی شکل، کہ باطن ان کا اسی طرح رہا، اللہ نے ظاہر کو خراب کر دیا جی۔ اب باطن میں تو یہ سمجھ دے، اب انہوں نے جو آ کر دیکھا انسانوں نے کہ یہ بندر بن چکے، اب یہ تو نہیں نا پہچان سکتے تھے یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں، البتہ بندر پہچان رہے تھے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، چیخنے لگ گئے، رونے لگ گئے، ان کے پاؤں پر آ کر گرتے وغیرہ ذالکا۔ اللہ نے ان کو 3 دنوں میں تباہ کر دیا، وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اور قرآن میں ایک یہ بھی آیا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کہ اللہ نے بندر بھی بنایا اور خنزیر بھی بنایا، بنی اسرائیل کی چند اقوام کی طرف اشارہ کر کے۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے جو نوجوان تھے نا، یا ان کے جو پچھلگ تھے، جو ان کے مقتدی تھے، تو وہ بن گئے بندر، جو ان کے لیڈر اگوان اور بوڑھے تھے وہ بن گئے خنزیر۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے شکلیں مسخ کر دی، جس طرح اللہ زندہ زمین میں
پھینک دیتا ہے نا، جس طرح اللہ سیلاب بھیج دیتا ہے نا، جس طرح اللہ طوفان بھیج دیتا ہے، اسی طرح جس طرح اللہ بیماریاں بھیج دیتا ہے، اسی طرح اللہ شکلیں مسخ کرنے والی بیماریاں بھی نازل کر سکتا ہے۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ ان نافرمانوں کو کہو ہم آسمان سے ایسی نشانی بھی نازل کر سکتے ہیں کہ تمہیں مجبور کر کے دین کے اوپر ہم لے آئیں۔ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین۔ یہ حال ہوا جی، اچانک یہ قوم سارے کی ساری بندر بن گئی۔ اب ہوا یہ کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انجینا الذین ینہون عن السوء فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جب یہ ہماری نصیحت کو بھول گئے تو ہم نے نجات دی ان کو جو منع کرتے تھے برائی سے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے پکڑ لیا تھا ان کو مایوس کر دینے والے عذاب میں۔ کیا جی؟ اگلی آیت میں قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ بندر بن جاؤ ذلیل اور رسوا ہو کر۔ اب دیکھو الجزاء من جنس العمل، تین قسم کے لوگ تھے نا، ایک برباد ہو گئے اور جو منع کرتے تھے ان کی نجات کا تذکرہ آ گیا۔ اب درمیان والے کدھر گئے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے تک فرماتے تھے مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ان کا کیا بنا، اور ایک دن زاروں قطار رو رہی ہے، ان کے حضرت اکرمہ ان کے شاگرد ہے، وہ آئے، حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ فرمائے وہ جو درمیان والی قوم تھی نا، جو ان کو کہتی تھی یار کیوں تبلیغ کرتے ہو، اور ان کی طرف بھی نہیں تھی، ان کا کیا بنا؟ پکڑا تو اللہ نے ظالموں کو اور نجات دی منع کرنے والوں کو، ان کا کیا بنا؟ تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شاگرد تھے، انہوں نے فرمایا جی مجھے لگتا یہ ہے کہ آگے جو اللہ فرماتے ہیں خَذَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، ہم نے ظالموں کو پکڑا ہے اور نجات دی ہے ہم نے منع کرنے والوں کو۔ تو ان کے پاس بھی منع کی ایک صورت تو تھی نا، اگرچہ پورا انہوں نے منع نہیں کیا، تو قرآن کے اشارے سے تو لگتا ہے کہ یہ کہتے تھے، اس قوم کا نام انہوں نے رکھا تھا اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، اللہ ان کو عذاب سخت دے گا۔ یہ کم از کم اور نہیں تو نکارت تو بنتی ہے، ایک زبان سے براہ راست منع نہ کیا، نکارت تو بنتی ہے۔ ان کے ساتھ انہوں نے اس قسم کا تو بائیکاٹ کیا نا لفظی کم از کم، کہ یہ جو ہے نا اللہ ان کو برباد ضرور کرے گا، او معذبہم عذابا شدیدا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں بھائی اخذنا الذین ظلموا سے مجھے اب تسلی ہوئی ہے کہ یہ ان میں نہیں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد کو تحفے کے طور پر ایک چادر دی، بڑی قیمتی چادر تھی، انہوں نے کہا جی میں نے اس کو کاٹ کر بڑا خوبصورت اپنا لباس بنوایا تھا۔ تو یہ تھا جی کہ اللہ نے الجزاء من جنس العمل، یہ دوسرا مقام ہے۔ مفسر ابن کثیر فرماتے ہیں چونکہ انہوں نے تبلیغ نہیں کی تھی نا، اللہ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا تھا نا، تو اللہ نے بھی نجات والوں میں ان کا ذکر نہیں کیا۔ بس صرف یہی کچھ ان کے لیے کافی ہے، الجزاء من جنس العمل، کہ جزا جو ہوتی ہے یہ عمل کے جنس میں سے ہوتی ہے، جس طرح عمل کریں گے اسی طرح پھر بدلہ بھی ملے گا۔ ان ظالم قوم نے ہفتے والے دن کے معاملے میں زیادتی کی تھی اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین۔